میرے سسر نے مرنے سے پہلے عجیب خواہش کر دی کہ میری شادی 14 سالہ لڑکی سے کر دو تاکہ میں سکون سے مر سکوں۔ شوہر نے میری چھوٹی بہن کی شادی اپنے باپ سے کر دی۔ سسر نے 3 دن کمرہ نہ کھولا۔ آج دروازہ توڑا تو بہن۔ میرے سسر اپنی جائیداد میں سے میرے شوہر کو کچھ بھی نہیں دینا چاہتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ میرے شوہر ان کی سگی اولاد نہیں تھے۔ میرے سسر اکیلے ہی کپڑے کی 4 فیکٹریوں کے مالک تھے۔ میرے سسر اکثر بیمار رہتے۔ ڈاکٹر نے بتا دیا تھا کہ میرے سسر کے دل نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، وہ 1 سال تک ہی زندہ رہ پائیں گے۔ میں نے چھوٹی بہن سے کہا کہ وہ میرے سسر سے شادی کر لے۔ سال بعد جب وہ مر جائیں گے تو ان کی ساری جائیداد بیوی کی حیثیت سے تمہاری ہو جائے گی اور پھر ہم خوب عیش کریں گے۔ میری بہن نے میری بات مان لی اور میں نے بہن کی شادی سسر سے کروا دی، مگر سسر تو اب پہلے سے بھی زیادہ جوان ہونے لگے تھے۔ ایسے ہی سال گزر گیا مگر سسر کو موت نہ آئی۔ بہن ہر وقت مجھے کوستی رہتی کہ تمہارے سسر کب مریں گے، انہوں نے تو میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ ایک روز رات کے وقت بہن کے چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں بھاگ کر سسر کے کمرے میں گئی تو میری جان نکل گئی، کیونکہ سسر نے تو میری بہن کو… میرا نام فردوس ہے، میں مڈل کلاس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، ہم 2 ہی بہنیں ہیں۔ میری بہن تانیہ مجھ سے 1 سال چھوٹی تھی۔ ہم دونوں بہنوں میں بہت زیادہ محبت تھی، ہماری آپس میں بہت بنتی تھی، ایک دوسرے کے بغیر ہمارے حلق سے نوالا نہیں اترتا تھا۔ ہمارے ماں باپ بھی ہماری ہر جائز خواہش پوری کرتے تھے، ہمارا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ خدا نے ہم دونوں بہنوں کو حسن کی دولت سے نوازا تھا اور ہمیں اپنے حسن کا بہت اچھے سے اندازہ بھی تھا۔ میں اس وقت کالج میں 12ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ میرے لیے رشتوں کی لمبی لائن لگی رہتی تھی، لڑکے مجھ سے بات کرنے کے لیے مرے جاتے تھے، مگر میں کسی کو منہ نہیں لگاتی تھی، میں کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں کسی بہت امیر خاندان میں شادی کرنا چاہتی تھی۔ میرے خواب بہت زیادہ اونچے تھے، مگر اپنی خواہشوں کی تکمیل کے لیے میں کوئی غلط راستہ نہیں اپنانا چاہتی تھی، بلکہ جائز طریقے سے منزل کو حاصل کرنا چاہتی تھی۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ ایک شہزادہ آئے اور مجھے بیاہ کر لے جائے۔ وہ شہزادہ میری زندگی سکون اور خوشیوں سے بھر دے۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب کالج میں ایک لڑکی سے میری دوستی ہوئی تھی۔ وہ بہت امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی، وہ بہت معمولی شکل و صورت کی لڑکی تھی۔ اس نے میری خوبصورتی سے متاثر ہو کر میری جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا اور میں نے بھی اس سے دوستی کر لی تھی۔ وہ مجھ سے بہت باتیں کیا کرتی تھی، اب میں تو اکثر اس کے گھر آتی جاتی رہتی تھی۔ پھر ایک دن اس کے گھر میں میری اس کی ایک کزن سے ملاقات ہوئی۔ وہ بہت امیر اور خوبصورت انسان تھی، مجھے دیکھ کر تو اس کی نظریں مجھ پر ہی اٹک گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ہوش میں آئے تو مجھے کہنے لگے، آپ کی تعریف، آپ کو میں نے پہلے کبھی نہیں یہاں دیکھا۔ تبھی میری سہیلی عالیہ نے اسے بتایا کہ یہ فردوس ہے، یہ میری بہت اچھی دوست ہے، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ وہ جاتے جاتے ایک بار پھر بھرپور نظر مجھ پر ڈال کر گیا تھا۔ رات کو ہی اس کا میسج آ گیا، وہ مجھے پسند کرنے لگا تھا، وہ میری خوبصورتی سے بہت زیادہ متاثر ہوا تھا۔ اور مجھے کیا چاہیے تھا؟ میں تو یہی چاہتی تھی کہ کوئی امیر انسان میری خوبصورتی سے متاثر ہو کر مجھ سے شادی کر لے اور باقی کی زندگی میں عیش و عشرت کے ساتھ گزار دوں۔ میری یہ مراد پوری ہو رہی تھی، میری خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، دن تو جیسے پر لگا کر اڑ رہے تھے۔ اپنی خوشیوں میں مگن میں نے عالیہ کے رویے کی طرف نہیں دیکھا تھا، وہ دن بدن مجھ سے دور اور بیزار ہوتی جا رہی تھی۔ وہ میری بہت اچھی دوست تھی، اب اس نے اور بہت سی دوستیں بنا لی تھی اور وہ مجھ سے بات تک نہیں کرتی تھی۔ خیر، میں نے اس بات کو زیادہ سر پر سوار نہیں کیا۔ پھر ایک دن میں کینٹین میں بیٹھی ہوئی تھی جب عالیہ میرے پاس آئی۔ اس وقت میرے ساتھ ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ عالیہ نے مجھ سے کہا، میں تمہارے ساتھ تنہائی میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں اٹھ کر اس کے ساتھ ایک الگ گوشے کی طرف آ گئی۔ وہ آج معمول سے زیادہ سنجیدہ لگ رہی تھی۔ اس نے کہا، یہ بات کرنا مجھے اچھا تو نہیں لگ رہا، مگر کیا کروں، تمہیں یہ بات بتانا بھی ضروری ہے۔ تم سے میری بہت اچھی دوستی رہ چکی ہے۔ فردوس، میں نے سچے دل سے تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا کہ تم مجھے بہت زیادہ اچھی لگی تھی، مگر پھر تم نے میرے کزن انور کی دوستی کا ہاتھ تھام کر اچھا نہیں کیا۔ اس بات پر میں نے چونک کر عالیہ کی طرف دیکھا تھا، کیونکہ انور نے کہا تھا کہ ہماری دوستی کا کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا، تو پھر عالیہ کو کیسے پتہ چل گیا؟ میرے انداز پر وہ افسردہ انداز میں مسکرائی تھی۔ زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جس دن تمہیں اس نے پہلی دفعہ میسج کیا تھا تب اس نے مجھے چیلنج کیا تھا کہ وہ تمہیں پھنسا کر رہے گا، مگر میں نے اس کی بات کی نفی کر دی تھی کہ فردوس ایسی لڑکی نہیں ہے، مگر تم نے تو مجھے شرمندہ کروا دیا۔ فردوس، تم نے تو اسے بہت اچھا رسپانس دیا تھا۔ تم جانتی ہو انور میرا منگیتر
ہے۔ چند مہینے کے بعد ہماری شادی ہونے والی ہے، مگر میں اس کی اس گھٹیا طبیعت کی وجہ سے اسے پسند نہیں کرتی۔ مجھے لگا تھا کہ فردوس تم دوسروں سے مختلف ہو، مگر میرے سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ تم بھی عام سی لڑکیوں جیسی ہی نکلی، جو کسی بھی مرد کی ذرا سی تعریف پر اس کے سامنے بچھی جاتی ہیں۔ عالیہ اپنی بات کر کے چلی گئی تھی، مگر مجھے شرمندگی کی انتہا گہرائیوں میں دھکیل گئی تھی۔ ہر کوئی مجھے اپنا مذاق اڑاتا ہوا نظر آتا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے ساری دنیا مجھ پر ہنس رہی ہے۔ گھر آنے کے بعد جب میں نے انور سے ان باتوں کا تذکرہ کیا تو پہلے اس نے مجھے ٹالنے کی کوشش کی، مگر پھر اس نے ان سب باتوں کو مان لیا تھا۔ میں نے اسے کھری کھری سنائی اور پھر اسے بلاک کر دیا، اور اس کے بعد اس سے کبھی رابطہ نہیں کیا۔ یہ میری زندگی کا ایک بہت تلخ تجربہ تھا۔ میں نے اس تجربے سے بہت بڑا سبق حاصل کیا تھا۔ اس کے بعد میں اپنی پڑھائی میں لگ گئی تھی، مجھے ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ ایف اے میں نے بہت اچھے نمبروں سے کیا تھا، اب میں بی اے کر رہی تھی۔ ایک بار ہمارے کالج میں بہت بڑا فنکشن ہوا تھا، تب یہاں بہت امیر لوگ مہمان خصوصی بن کر آئے تھے۔ ان میں سے ایک شخصیت جن کا نام مبین تھا، وہ مجھ پر اپنا دل ہار بیٹھے تھے۔ انہوں نے کالج کے ریکارڈر سے میرا ایڈریس اور فون نمبر حاصل کیا تھا۔ رات کو ہی مجھے ان کی کال آ گئی تھی۔ جب انہوں نے اپنا تعارف کروایا تو ایک پل کو میں تو حیران رہ گئی، مگر میں نے جلدی ہی خود پر قابو پا لیا تھا۔ انہوں نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا تھا، وہ مجھے پسند کرنے لگے تھے۔ یہ سب باتیں میرے لیے نئی نہیں تھی، میں ایک بھیانک تجربے سے گزر چکی تھی۔ میرا دل ابھی تک اس صدمے کو بھی نہیں بھول پایا تھا، اسی لیے میں نے ان کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور فون بند کر دیا۔ اس کے بعد وہ رات بھر مجھے وقفے وقفے سے میسج اور کال کرتے رہے۔ حیرت کا جھٹکا تو مجھے تب لگا جب اگلے ہی دن وہ اپنا رشتہ لے کر آ گئے۔ میرے گھر والوں کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے، اتنے بڑے لوگوں کو کہاں بٹھائیں۔ پھر انہوں نے میرے رشتے کی بات کر دی اور پیپرز کے بعد شادی کی تاریخ بھی رکھ دی۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ میں بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ اس گھر میں صرف میرے ہونے والے شوہر اور سسر تھے۔ میری ساس فوت ہو چکی تھی اور میری نند انگلینڈ میں ہوتی تھی۔ اس گھر میں کوئی عورت نہیں تھی۔ شادی کی ساری شاپنگ میں نے خود کی تھی۔ میرے گھر پر ان کا ڈرائیور آ جاتا تھا اور میں کبھی اپنی بہن تانیہ کے ساتھ تو کبھی امی کے ساتھ جا کر شاپنگ کراتی تھی۔ یوں میں نے ہر چیز اپنی مرضی اور پسند سے لی تھی۔ پھر میری شادی کا دن بھی آ پہنچا۔ میں اپنی خوش قسمتی پر رشک کرتے نہیں تھک رہی تھی۔ زندگی بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ جس زندگی کے بارے میں نے سوچا تھا، میں نے خواہش کی تھی، وہ سب کچھ مجھے مل گیا تھا۔ اب ہر چیز میری دسترس میں تھی۔ جب بھی تانیہ میرے گھر آتی تو ہر چیز کو رشک سے دیکھتی رہتی اور کہتی، آپی تم کتنی خوش قسمت ہو، اور میں اس بات پر مسکرا دیتی۔ میں تانیہ کی بھی کسی ایسے ہی انسان سے شادی کروانا چاہتی تھی، مگر وہ پاگل ہمارے ماموں کے بیٹے زین کو پسند کرتی تھی۔ دونوں ایک دوسرے پر جان دیتے تھے۔ زین کی بہت معمولی سی جاب تھی۔ میں اکثر تانیہ کو کہتی تھی کہ زین تمہیں کیا دے سکتا ہے، وہ تو تمہاری کوئی خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ میری مانو اسے چھوڑ دو، میں تمہارا کسی بہت اچھے گھر میں رشتہ کروا دوں گی۔ مگر وہ ہر بار میری بات کی نفی کر دیتی تھی۔ محبت اور دل کی خوشی سب سے بڑھ کر ہوتی ہے، دولت اس کے لیے انسانوی چیز تھی۔ اکثر میرے سسر اور تانیہ کا آمنا سامنا ہو جاتا تھا۔ وہ ایک بھرپور نظر اس پر ڈالتے اور اپنی نظروں کا زاویہ بدل دیتے تھے۔ اس بات کو تانیہ نے نوٹ کیا تھا، اور جب اس نے مجھ سے ذکر کیا تو میں نے ہنس کر ٹال دیا۔ میرے سسر اچھی خاصی عمر کے تھے، مگر وہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ باقاعدگی سے جم جاتے، روزانہ صبح شام ورزش کرتے اور اپنی خوراک کے بارے میں بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ دکھنے میں وہ میرے شوہر سے چند سال ہی بڑے لگتے تھے۔ میری شادی کو 2 سال ہونے والے تھے اور اب تو میں ایک بچے کی ماں بھی بننے والی تھی۔ ہم دونوں اس بات سے بہت زیادہ خوش تھے۔ انہی دنوں گھر کی فضا میں سوگواریت پھیل گئی تھی۔ میرے شوہر نے جب یہ بتایا کہ میرے سسر کو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہے اور ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ ان کے دل نے کام کرنا بالکل چھوڑ دیا ہے، یہ سن کر تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میرے شوہر بہت زیادہ افسردہ تھے اور اپنے ابو کی وجہ سے رو بھی رہے تھے۔ سسر بھی میرے ساتھ بہت اچھے تھے، میرا بھی بہت خیال رکھتے تھے۔ یہ خبر سن کر مجھے بھی بڑا جھٹکا لگا تھا، مگر اب کیا ہوگا۔ میرے سسر خود ہی ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ ان کے پاس جینے کے لیے 1 ہی سال بچا ہے۔ میرے شوہر نے بہت کہا کہ کسی باہر کے ملک چلتے ہیں، وہاں سے آپ کا علاج کرواتے ہیں، مگر میرے سسر نے ایک نہیں سنی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ان کی زندگی ہوئی تو انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ ایک دن میرے سسر نے ایک وکیل کو گھر بلایا اور اسے وصیت لکھوا دی کہ میرے مرنے کے بعد میری 4 فیکٹریاں کسی فلاحی ادارے کے نام کر دی جائیں گی، کیونکہ مبین میرا سگا بیٹا نہیں ہے۔
اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ساری جائیداد میں غریبوں میں بانٹ دوں۔ مبین کے نام صرف یہی بنگلہ رہے گا۔ اپنے سسر کی اس وصیت سے میں اور مبین دونوں پریشان ہو گئے تھے۔ ان کے مرنے کے بعد تو ہمارے حالات بہت خراب ہو جانے تھے۔ تبھی میرے ذہن میں ایک منصوبہ آیا کہ میں اپنی بہن تانیہ کی شادی اپنے سسر سے کروا دوں گی۔ 1 سال ہی کی تو بات ہے۔ 1 سال کے بعد جب سسر مر جائیں گے تو بیوی کی حیثیت سے ساری جائیداد تانیہ کی ہو جائے گی اور ہم سب عیش کریں گے۔ مبین اور میں نے سسر جی کو بڑی مشکل سے شادی کے لیے منا لیا تھا، اور جب میں نے تانیہ سے یہ بات کی تو وہ یہ سن کر حیران رہ گئی۔ وہ بالکل بھی اس شادی کے لیے تیار نہیں تھی۔ بقول اس کے وہ زین کے ساتھ سچی محبت کرتی تھی اور اسی سے شادی کرے گی۔ میں نے بھی اسے منانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ بالآخر وہ میری بات مان گئی۔ میں نے امی ابو سے بات کی، انہیں بھی میں نے بہت مشکل سے منا لیا تھا، کیونکہ میرے شوہر میرے سسر کی سگی اولاد نہیں تھے، اس لیے میری بہن کی شادی سسر سے ہو سکتی تھی۔ یوں تانیہ رخصت ہو کر اس گھر میں آ گئی تھی اور دن پوری رفتار کے ساتھ گزر رہے تھے اور اپنی مخصوص میعاد سے آگے جا رہے تھے۔ میں اور تانیہ پریشان تھے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ ہم انگلیوں پر دن گن گن کر گزار رہے تھے۔ سسر ہمیشہ کی طرح چاق و چوبند تھے اور پہلے سے زیادہ حشاش بشاش لگتے تھے۔ جب وہ گھر میں ہوتے تو زیادہ وقت اپنے کمرے میں اپنی بیوی تانیہ کے ساتھ گزارتے تھے، اور جب باہر ہوتے تھے تو میرے بیٹے کو اٹھائے رکھتے تھے۔ انہیں اپنے پوتے کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی۔ پہلے تو تانیہ بجھی بجھی سی رہتی تھی، مگر اب ایسے لگتا تھا وہ زندگی کی طرف واپس لوٹ رہی ہے۔ مگر ہمارے ذہن میں یہی بات گردش کرتی تھی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ میرے سسر کہیں سے بھی بیمار نہیں لگتے۔ تب میں نے تانیہ سے کہا، ان کی میڈیکل رپورٹس کو ڈھونڈو اور دیکھو ان رپورٹس میں کیا لکھا ہے۔ اس دن تانیہ کے ہاتھ میں ایک فائل لگ گئی تھی، مگر اچانک سے میرے سسر اوپر سے آ گئے۔ انہوں نے وہ فائل تانیہ کے ہاتھ سے لے لی تھی اور اسے تالے میں رکھ دی تھی، اور تانیہ کو انہوں نے پیار سے بہلایا تھا۔ تانیہ کے کہنے پر بھی میرے سسر اپنے چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے تھے۔ ایک بات جو مجھے بہت زیادہ پریشان کرتی تھی، میرے شوہر اب بہت زیادہ تناؤ کی کیفیت میں رہنے لگے تھے۔ وہ بہت زیادہ غصہ کرنے لگے تھے۔ ان کا اپنے ابو کے ساتھ بھی کسی نہ کسی بات پر جھگڑا رہنے لگا تھا۔ اس دن بھی وہ کمرے میں کسی بات پر جھگڑ رہے تھے۔ جب میرے کمرے میں اچانک داخل ہونے پر وہ خاموش ہو گئے۔ اس صورتحال سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں پر کوئی خوشگوار بات نہیں ہو رہی تھی، مگر میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ میرے شوہر کو اپنے باپ سے کس بات پر مسئلہ ہے۔ وہ تو اپنے ابو سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، ان کی ہر بات مانتے تھے، اپنے ابو کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں کرتے تھے، مگر اب انہیں کیا ہو گیا تھا؟ وہ کیوں اس طرح کا رویہ اختیار کرنے لگے تھے؟ میں نے کئی بار ان سے اس بارے میں پوچھا، مگر مجھے انہوں نے اس بات کا تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ آج جب میں نے ان سے کمرے میں آنے کے بعد اس بارے میں پوچھا تو پہلے وہ خاموش ہو گئے، پھر وہ کہنے لگے، تم جانتی ہو ابو کی بیماری کے بارے میں، اور تم یہ بھی سوچتی ہوگی انہیں ڈاکٹر نے یہ کہا تھا کہ وہ 1 سال تک زندہ رہیں گے۔ مگر ابھی ان کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہونے لگی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے تانیہ کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ پیلا پڑ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، میرے ساتھ ہسپتال چلیں، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ اس کی خراب طبیعت دیکھ کر میں پریشان ہو گئی اور اسی وقت میں اسے ہسپتال لے گئی، مگر ڈاکٹر کی بات سن کر ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ تانیہ ماں بننے والی تھی۔ یہ خبر میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی، مگر تانیہ یہ سن کر خوش ہو گئی تھی اور میں اس کی خوشی پر حیران رہ گئی تھی۔ گھر آنے کے بعد جب میں نے یہ بات اپنے شوہر کو بتائی تو ان کے چہرے کی بدلتی رنگت دیکھ کر میں ڈر گئی تھی۔ ان کے چہرے پر واضح تناؤ آ گیا تھا۔ وہ بہت زیادہ غصے میں لگ رہے تھے۔ میں نے کچھ بھی کہنے، سننے اور پوچھنے کا ارادہ موقوف کر دیا اور لائٹ آف کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اگلے دن بھی ان کی کیفیت ایسی ہی رہی تھی۔ وہ بغیر ناشتہ کیے چلے گئے تھے، جبکہ میرے سسر صاحب آج بہت زیادہ چمک رہے تھے۔ وہ خوشی خوشی سے اپنے آفس کے لیے رخصت ہو گئے، جبکہ میں نے سارا دن اپنے شوہر کی ادھوری باتوں کا مفہوم سمجھنے میں گزار دیا تھا۔ آخر وہ مجھے کیا کہنے لگے تھے؟ وہ مجھے کچھ بتانے والے تھے، مگر پھر اوپر سے تانیہ آ گئی، اور واپس آنے کے بعد میں بھی تو ان سے کچھ پوچھ نہیں سکی تھی۔ آج بھی وہ ناشتہ کیے بغیر گئے تھے۔ میں ان کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ میں نے 2-3 بار کال کی، مگر انہوں نے میرا فون ہی نہیں اٹھایا۔ میں تانیہ کے ہونے والے بچے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اگر اس سے پہلے میرے سسر کو کچھ ہو گیا تو وہ اکیلی اس بچے کو کیسے سنبھالے گی، اس کا خیال کیسے رکھے گی، اور میں اپنے ماں باپ کو کیا جواب دوں گی؟ وہ تانیہ کی شادی اتنی بڑی عمر کے مرد کے ساتھ کرنے کے حق میں نہیں تھے، مگر میں نے انہیں بہت مشکل سے منایا تھا۔ اب میں ان کے سامنے کیا جھوٹ بولوں گی؟ مگر حیرت تو مجھے تانیہ کے رویے پر تھی۔ وہ بالکل بھی پریشان نہیں تھی، بلکہ مطمئن اور پرسکون لگتی تھی، اور سچ کہوں تو وہ خوش لگتی تھی۔ مگر کیوں، یہ انقلاب کیسے آیا؟ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھی۔
ابھی کچھ دن پہلے تک تو وہ بہت زیادہ پریشان تھی، اور اب آج جب میں نے تانیہ سے اپنے سسر کی رپورٹس کے بارے میں پوچھا تو وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور بات ہی بدل دی۔ مجھے اپنی بہن تانیہ اور سسر اور اپنے شوہر، ان تینوں کا رویہ بہت زیادہ حیران کر رہا تھا۔ ان کی بدلتی کیفیت سے میں پریشان تھی اور سوچ سوچ کر میں پاگل ہونے کو تھی، مگر کوئی میری بات کا جواب دینے کو تیار ہی نہیں تھا۔ آخر چل کیا رہا تھا یہاں پر جو میری نظر سے اوجھل تھا؟ کچھ تو ایسا تھا جو میں سمجھ نہیں پا رہی تھی، جو میرے سامنے تھا مگر مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اس راز سے پردہ ہٹانے کو بے تاب تھی۔ اگلے آنے والے دن مجھے مزید حیرت میں ڈال رہے تھے جب میرے شوہر نے کہا ہم لوگ یہاں سے نئے گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں، اس گھر میں میرا دل نہیں لگ رہا، مگر نئے گھر کا شوق مجھے پرجوش کر گیا۔ مگر حیرت کا جھٹکا تو مجھے تب لگا جب مجھے یہ پتا چلا کہ تانیہ اور میرے سسر صاحب اسی گھر میں رہیں گے۔ صرف ہم لوگ یہاں سے جا رہے ہیں، ہم ان سے الگ ہو رہے ہیں، مگر کیوں؟ کوئی مجھے اس بات کا جواب دینے کو تیار ہی نہیں تھا۔ حیرت تو مجھے تانیہ کو دیکھ کر ہوتی تھی، اس نے تو اپنی آنکھیں جیسے ماتھے پر رکھ لی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے سسر اور شوہر کی آپس میں کیا بات ہوئی ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ہم لوگ وہاں سے رخصت ہو گئے تھے۔ نیا گھر پہلے گھر کی نسبت تھوڑا سا چھوٹا تھا، مگر یہ بھی بہت شاندار تھا، اور یہ بھی میرے خوابوں کے محل جیسا ہی تھا۔ ہمیں یہاں آئے کافی دن ہو گئے تھے، نہ ہم تانیہ لوگوں سے ملنے گئے اور نہ وہ لوگ یہاں پر آئے تھے۔ میں نے جب اپنے شوہر سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے سختی سے تاکید کی کہ میں ان سے اس بارے میں بات نہ کروں۔ میں خود ہی سارا دن سوچتی اور الجھتی رہتی۔ آج میرے شوہر کا موڈ قدرے بہتر تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ آج ان سے اس بارے میں بات کرتی ہوں۔ میں نے ان سے کہا اس دن آپ کیا کہہ رہے تھے جب مجھے تانیہ کے ساتھ ہسپتال جانا پڑ گیا تھا؟ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی اور کہنے لگے آخر کب تک میں تم سے یہ بات چھپاؤں گا؟ آج بتا ہی دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ میں ان کی سگی اولاد نہیں ہوں، اور دوسرا یہ کہ میری امی کا انتقال آج سے 6 سال پہلے ہوا تھا۔ تب ابا دوسری شادی کرنا چاہتے تھے، مگر مجھے شرم آتی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے، مبین کے ابو نے اس عمر میں دوسری شادی کر لی ہے۔ میں نے انہیں دوسری شادی نہ کرنے دی، پھر میں نے تم سے شادی کر لی اور اپنی زندگی سے مطمئن ہو گیا۔ اس کے بعد جب مجھے پتا چلا کہ میرے ابو کو ہارٹ کا مسئلہ ہے اور وہ کچھ ہی دن زندہ رہ پائیں گے، تب میں بہت پریشان ہوا تھا۔ مگر مجھے حیرت کا جھٹکا تب لگا جب وہ اپنی جائیداد کسی فلاحی ادارے کے نام کرنے والے تھے۔ تب ہم نے جائیداد کی لالچ میں ابو کی دوسری شادی کروا دی۔ پھر ایک دن میں ابو کے ڈاکٹر سے ملا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہارے ابو بالکل ٹھیک ہیں، بس انہیں تھوڑا سا درد ہوا تھا جس کی دوائی میں نے دے دی ہے۔ اور جب میں نے ابو سے پوچھا تو انہوں نے بتایا یہ سب جھوٹ انہوں نے اس لیے بولا تھا کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ سارا منصوبہ کیا۔ میرا منہ حیرت سے کھل گیا، اس لیے میں ان سے ناراض ہوں اور انہیں چھوڑ کر یہاں آ گیا ہوں۔ یہ سن کر میں نے کہا آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، انہوں نے جو بھی کیا سو کیا، مگر آپ نے جو کیا وہ غلط ہے۔ ایسا کرنے کا حق اسلام نے انہیں دیا ہے، عمر چاہے کوئی بھی ہو۔ گناہ کرنے سے بہتر ہے کہ انسان نکاح کر لے اور گناہوں کے راستے پر چلنے سے بچے۔ انہوں نے جو کیا اسلام کے حکم کے مطابق کیا۔ آپ اپنا ذہن ان کی طرف سے صاف کر لیں، تاکہ تانیہ میری بہن اب میرے سسر کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ اگلے دن ہم ان لوگوں سے ملنے کے لیے آئے اور وہ ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ تانیہ کو خوش باش اور مطمئن دیکھ کر مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی وہ حقیقت جانتی ہے اور اس نے حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا۔